بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے سلطان عبدالحمید ثانی عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ اس وقت عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت استنبول تھا، جبکہ اردن، شام، مصر، حجاز مقدس اور فلسطین سمیت اکثر ملک اس وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں تھے۔ فلسطین عثمانیہ سلطنت کا صوبہ تھا اور بیت المقدس شہر عثمانی سلطنت کے لیے ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ ناظرین، اس دور میں یہودی فلسطین پر آباد ہونے سمیت بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس جگہ اپنی عبادت کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے لکھا ہے کہ اس وقت عالمی یہودی تنظیم کا ایک وفد ان کے پاس محل میں آیا تھا اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی سرکاری سطح پر اجازت دی جائے، کیونکہ اس وقت عثمانی حکم کے مطابق یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت تو تھی، لیکن پورے فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے اور وہاں آباد ہونے کی ہرگز اجازت نہ تھی، اور 20ویں صدی کے آغاز تک فلسطین میں ایک بھی یہودی بستی آباد نہ تھی۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی یہ درخواست کو سخت الفاظ کے ساتھ مسترد کر دیا، کیونکہ یہودیوں کے عزائم جو انہوں نے فلسطین پر قبضے کے حوالے سے بنائے تھے وہ سب سلطان کے علم میں آ چکے تھے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا وفد جب دوسری دفعہ ان سے ملنے آیا تو اس وفد نے سلطان کو پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں تمام دنیا سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے یہودی سائنسدان ترک نوجوانی کو تیار کر کے خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے لیے انہیں ایک خاص جگہ اور مناسب سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس پر سلطان عبدالحمید نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ اور تمام تر سہولیات فراہم کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور شہر میں تعمیر کی جائے، کیونکہ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، جس پر یہودی وفد نے کسی اور شہر میں یونیورسٹی کے قیام کو رد کر دیا۔ سلطان عبدالحمید نے مزید لکھا ہے کہ تیسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ چونکہ یہودی دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہے، اس لیے آپ کو جتنی رقم چاہیے آپ کو دے دی جائے گی، اور سلطنت عثمانیہ کے اوپر جتنا بھی بیرونی قرضہ ہے وہ تمام ادا کر دیا جائے گا، مگر وہ صرف مخصوص تعداد میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اور ان کو فوراً محل سے نکل جانے کا کہا اور ان کے دوبارہ محل میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک منظم طریقے سے سلطان عبدالحمید کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی گئی اور مختلف الزامات لگا کر عوام کو ان کے خلاف کھڑا کیا گیا اور 1907 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس طرح سلطان عبدالحمید نے اپنی بقیہ زندگی نظر بندی کی صورت میں بسر کی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ایک غیرت مند، باہمت اور باخبر مسلمان حکمران تھے، جنہوں نے ہر طرح کی سازشوں کے باوجود بھی یہودیوں کو فلسطین میں جگہ نہ دی، مگر ان کے بعد آنے والے عثمانی حکمران کٹ پتلی حکمران ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے سن 1924 کو عظیم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکوں نے عربوں سے لا تعلقی کا اظہار کر کے ترک نیشنلزم کے نام پر سیکولر حکومت قائم کر دی، جبکہ حجاز مقدس پر آل سعود نے قبضہ کر کے اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ اس دوران برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر کے اپنا گورنر مقرر کر دیا اور یہودیوں کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں جگہ خرید کر آباد ہو سکتے ہیں، جس پر ایک منظم سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا اور وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ وہ یہودی فلسطینی کسانوں سے دگنی قیمتوں پر زمین خریدتے اور وہاں پر اپنی بستیاں قائم کرتے۔ اس وقت کے فلسطین کے مفتی اعظم الحاج امین الحسینی اور ان کی حمایت میں عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہودی فلسطین میں زمین خرید کر اسرائیلی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل ایجنڈا ہے۔
اس لیے یہودیوں کو فلسطین میں زمین فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے، مگر فلسطینی مسلمانوں نے ان علماء کرام کی بات نہ مانی اور اس طرح دنیا بھر سے آئے یہودیوں نے فلسطین کی زمین خرید کر ہزاروں بستیاں آباد کر لی، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک بڑے حصے کا حقدار ٹھہرا کر ان کی یہودی ریاست کے قیام کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں فلسطین اور اسرائیل کے نام سے 2 ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی حکومت نے اقتدار یہودیوں کے حوالے کر دیا۔